بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون، جو الزام لگاتے ہیں برائی کا، زنا کا، المحصنات، پاک دامنہ عورتوں پر، الغافلات، ایسی عورتیں جو غافل ہیں، المؤمنات، ایمان رکھنے والی عورتوں پر، لعنوا، یہ لوگ لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، سزا ہے، عظیم، بہت ہی بڑا۔ یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ نور کی، جس پر کل اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک برے فعل کی طرف رہنمائی کر کے اس سے روکا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ برا فعل کیا ہے کہ کسی کی عزت پر الزام لگانا، اور اس کی روکنے کی وجوہات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہیں کہ یہ جو عزتوں پر الزام لگانا ہے، جس بندے کا کام یہ بنا ہو، جو اپنی گفتگو میں ایسے ہی موضوع بیان کرتا ہو، اس سے اصل میں معاشرے پر ایک برا اثر پڑتا ہے۔ برا اثر کس طرح؟ مثال کے طور پر کسی بندے نے چاہے برائی کی ہو یا نہ کی ہو، میں اور آپ کسی کے بارے میں اگر گفتگو کریں کہ فلاں نے تو یہ برائی کی ہے، یہ کام کیا ہے، اس طرح کیا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کچے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ باتیں سنتے ہیں، تو شیطان ان کو اپنے پھندے میں پھنسا لیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے برائی کی ہے، زنا کیا ہے، تو سامنے والا اگر کچا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو اچک لے، اس کے ذہن میں یہ باتیں پھر بار بار گھومتی ہیں، پھر وہ بندہ اس کام کے پیچھے لگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نقصان ہے کہ کسی کی عزتوں پر داغ لگانا اور پھر اس کو اپنی مجلسوں کا موضوع بنانا، موضوع سخن بنانا۔ بہرحال یہ تو اس کا نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، اور اس پر سزا کیا سنائی ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کی عزتوں پر داغ لگاتے ہیں، جن کا کام ہی یہ بنا ہوا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اس نقطے پر آج بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، اس آیت کو، کہ ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ آخرت میں تو ان پر لعنت یہ ہے کہ اگر یہ اسی حال میں مر گئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہ کرے۔ دنیا میں لعنت کی گئی ہے، یہاں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جملہ ہے عربی کے لحاظ سے، لعنوا، کہ ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جس جملے میں فاعل ذکر نہیں ہوتا، کام کرنے والا ذکر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک کام ہوتا ہے، دوسرا کام کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو انداز ہے لعنوا، اس میں کام ذکر ہے، وہ کام کیا ہے؟ لعنت۔ جس پر کی جا رہی ہے وہ بھی ذکر ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی عزتوں پر داغ لگاتے ہیں، لیکن لعنت کرنے والے کا ذکر
نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں بات؟ عربی میں کام ذکر ہوتا ہے، کام کرنے والا اور جس پر کام کیا جائے۔ لعنت کرنا کیا ہے؟ کام ہے۔ جس پر لعنت کی جا رہی ہے، تیسرا کون بچا؟ لعنت کرنے والا، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اب لعنت کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے یا بندے بھی ہیں؟ یہاں یہ ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ یہ ایک قسم کا گناہ ہے، کسی کی عزت پر داغ لگانا گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اللہ تو ہے لعنت کرنے والا۔ جو بندہ یہ کام کرے گا اس پر اللہ کی لعنت تو ہے ہی ہے، کیا ایسے لوگوں پر دوسرے بندوں کی بھی لعنت ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں پر، جو لوگوں کی عزتوں پر داغ لگاتے ہیں، اللہ تو لعنت کر رہا ہے، کیا لوگوں کے لیے بھی جائز ہے کہ ایسے لوگوں پر وہ بھی لعن طعن کریں؟ مسئلہ سمجھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ کہ اللہ نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ مثال کے طور پر فلاں شخص ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے مثلاً، اس کا معاشرے میں کام ہی یہ بنا ہوا ہے، وہ لوگوں کی عزتوں کے بارے میں گفتگو کرتا پھرتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اب اس بندے پر قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو گویا یہ بندہ اللہ کی لعنت کا تو مستحق ہوا۔ آیا لوگوں کے لیے کیا جائز ہے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے، کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھ کر ایسے بندے پر لعن طعن کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر لعنت کرنا یا نہ کرنا اس مسئلے میں تفصیل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ایک خاص گناہ ہے، کوئی مسلمان بھی اس گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اصل میں اس آیت کے پہلے مخاطب کون تھے؟ منافقین تھے، جنہوں نے کس کی عزت پر الزام لگایا، داغ لگایا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر۔ ان پر تو لعنت ہے ہی ہے۔ منافقین پر تو اللہ نے خود کہا ہے ملعونین، کہ منافقین پر تو اللہ کی لعنت ہے ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اس کام میں ملوث ہو جائے تو کیا ہم اس پر لعن طعن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب مسئلہ اور کھولیں گے تو یہ ہے کہ کیا کسی پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مسلمان ہو۔ اور کیا عمومی طور پر لعنت کی جائے گی یا کسی کا نام لے کر لعنت کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر کہ فلاں شخص پر اللہ کی لعنت، یا یوں کہا جائے کہ جو ایسا کرنے والا ہے اس پر لعنت۔ اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ لعنت کرنا کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے، کہاں لعنت سے روکا گیا ہے اور کہاں لعنت کرنے کی اجازت ہے۔ ایک ہے کافر، منافقین، ان پر عمومی طور پر لعنت کرنا جائز ہے، ان پر عمومی طور پر لعنت کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے اللہ کی کافروں پر لعنت ہو، اللہ کی منافقوں پر لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے آخری عمر میں فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو۔ تو عمومی طور پر تو جائز ہے لعنت کرنا، چاہے کافر ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اب دوسرا ہو گیا کہ کسی معین شخص، کسی متعین شخص کا نام لے کر لعنت کرنا، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ معین شخص کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہ انسان یا وہ مخلوق جس کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا ہے لعنت کے ساتھ، تو اس پر ہم بھی لعنت کر سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے نام لے کر لعنت دی ہے، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس پر ہم بھی لعنت کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ مثال کے طور پر فرعون ہے، فرعون پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابو جہل ہے، مثال کے طور پر منافقین ہو گئے۔ اسی طرح ابلیس بھی ہے کہ ابلیس پر بھی بندہ لعنت کر سکتا ہے، جائز ہے۔ ابلیس پر لعنت کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ نے بھی اس پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی لعنت کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز میں ابلیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا
جو راوی حدیث صحابی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا شیطان کو مخاطب کر کے ابلیس کو کہ اللعنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو وہ مخلوق کی جس کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے تو اس کا جواز ہے کہ ہم بھی اس پر لعنت کر سکتے ہیں. یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یہ تو عمومی طور پر ہو گیا مسئلہ. کوئی بھی کافر ہو گیا، یہ عمومی طور پر مسئلہ ہو گیا. لیکن خاص طور پر کسی کا نام لینا، اس میں کون کون شامل ہے؟ جس کا اللہ نے نام لیا ہو یا جس کا اللہ کے رسول نے نام لیا ہو. جیسے فرعون ہو گیا، ابو جہل ہے، اسی طرح ابلیس بھی ہے. دوسرے نمبر پر مسلمانوں پر لعنت کرنا. کیا مسلمانوں پر لعنت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، مسلمان پر لعنت کرنا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ گناہ گار بھی کیوں نہ ہو. اب یہ بھی گناہ اس میں شامل ہو جائے گا، الزام لگانا، چاہے کسی بھی حد تک اس کا گناہ پہنچتا ہو شرک کو چھوڑ کر. تو کسی بھی مسلمان پر جو کسی بھی درجے کے گناہ میں ملوث ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آیا کرتا تھا. اس کا نام عبداللہ تھا، لیکن اس کا لقب گدھا تھا. صحابہ میں اس کا لقب مشہور تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یلقب حمارا. عبداللہ نام تھا صحابی کا اور اس کا لقب تھا گدھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا مجلس میں آ کر، یعنی وہ کامیڈین تھا، وہ مزاحیہ شخص تھا وہ. اب اس شخص کے اندر برا فعل تھا، وہ شراب کا عادی تھا، کثرت سے شراب پیتا تھا. اب شراب پینا گناہ کا کام ہے، برا فعل ہے. اور کتنی مرتبہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر سزا بھی دی ہوئی تھی. پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ پھر سے شراب پی کر آ گیا، عادت پڑ چکی تھی. وہ شراب پی کر آیا، پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی، کوڑے لگائے. جب اللہ کے رسول نے اس کو کوڑے لگائے تو ایک صحابی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، کتنی مرتبہ تجھے اس پر سزا مل چکی ہے پھر بھی تم نہیں چھوڑ رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو چپ کروا دیا، کہا کہ اس پر لعنت نہیں کرو، یہ شراب تو پیتا ہے لیکن ہے کون؟ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہے. تو کسی بھی مسلمان کے لیے یعنی خاص نام لے کر لعنت کرنا کہ اے فلاں بندے تجھ پر لعنت، یا میں کسی اور کو کہوں کہ وہ فلاں جو شخص ہے نا اس گناہ میں ملوث ہے، اللہ کی تو اس پر لعنت ہو، نہیں. مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی پر کیا کرے؟ لعن طعن کرے. البتہ کافر پر عمومی طور پر تو جائز ہے، اور خاص نام لینا بھی اس کا جائز ہے جس کا اللہ نے نام لیا ہو یا رسول نے نام لیا ہو، وغیرہ کافر کا بھی نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی کافر آپ کی زندگی میں آپ کو ٹکرا گیا، اس نے بھلے آپ کے ساتھ برا کام کیا ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر اے فلاں تجھ پر لعنت ہو اللہ کی، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ تو ہے ہی کافر، کافروں پر تو اللہ کی لعنت ہے. نہیں، نام لے کر کسی پر بھی لعنت نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. اور مسلمانوں پر عمومی طور پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اس انداز میں جو انداز اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے. مثال کے طور پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرآن مجید میں ذکر ہے. جھوٹ بولنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس طرح لعنت کی جا سکتی ہے عمومی طور پر، مسلمانوں کا نام لے کر نہیں کہ مسلمانوں پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان کا کسی خاص کا نام لینا تو قطعاً جائز نہیں ہے. عمومی طور پر بھی یوں کہنا کہ فلاں مسلمانوں پر اللہ کی لعنت، نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ کسی گناہ کے ساتھ متصف انسانوں کے مجموعے پر لعنت کر سکتے ہیں آپ. مثال کے طور پر جھوٹ گناہ ہے، اب جھوٹ فرد واحد میں بھی بول سکتا ہوں، آپ بھی بول سکتے ہیں. اب آپ اگر بولیں تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں نام لوں کہ عبداللہ پر اللہ کی لعنت کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں. اس طرح جائز ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اسی طرح مثال کے طور پر حکمران ہیں، حکمرانوں پر بندے لعن طعن کرتے ہیں نام لے کر، کبھی عمران خان کا نام لے لیا، کبھی کسی کا نام لے لیا. تو نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے تو مسلمان نہ بھلے وہ کتنا بھی ظالم ہو. اس انداز میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت. ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے.
یہ جائز اور ناجائز کی بات کر رہا ہوں میں. البتہ انسان کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی پر بھی لعن طعن نہ کرے، کسی بھی طرح سے کسی پر بھی لعن طعن نہ کرے. یہ اخلاقیات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچاؤں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تو یہی تربیت کی ہے اپنی احادیث اور اپنے فرامین کے ذریعے. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ مومن کا یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ وہ طعنے بازی کرے یا لعنت والا ہو، یعنی لعنت دینے والا ہو، کہ بہت زیادہ لعنت دینے والا ہو چھوٹی چھوٹی بات پر، عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی. تو یہ تو جائز اور ناجائز کی بات ہے کہ کافروں پر عمومی طور پر بندہ لعنت کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے. مسلمانوں پر عمومی طور پر لعنت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کافر پر خصوصی طور پر لعنت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. صرف اسی پر جس کا اللہ نے نام لیا ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہو. مسلمانوں میں سے کسی خاص بندے کا نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں لی جا سکتی، نام لے کر نہیں کی جا سکتی لعنت. تو یہ مسئلہ ہے جائز اور ناجائز ہونے کا. البتہ ایک مسلمان کو کسی بھی صورت میں نہ ابلیس کو لعنت کرنی چاہیے، نہ ہی کافروں پر وہ لعن طعن کرنے والا بنتا پھرے، اور نہ ہی مسلمانوں میں سے گناہ گاروں پر وہ لعن طعن کرتا پھرے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، زانیوں پر اللہ کی لعنت، شرابیوں پر اللہ کی لعنت. نہیں، زبان اپنی جو ہے وہ کنٹرول میں رکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بندے کی جو ہے نا زبان گندی ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر مجلس میں پھر وہ کسی کا خیال نہیں کرے گا کہ میرا سامنے والا وہ کون سا مقام رکھتا ہے معاشرے میں. ہر ایک کے سامنے پھر اس کی زبان ایسی چلتی رہے گی، پھر عادت خراب ہو جائے گی. اس لیے انسان کو زیادہ لعن طعن نہیں کرنی چاہیے کسی پر بھی، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عمومی طور پر چاہے خصوصی طور پر، کسی بھی طرح وہ کسی پر بھی لعنت نہ کرے. البتہ ابلیس کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منع کیا کہ ابلیس کو لعنت مت دو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے کہ آپ نے خود ابلیس کو لعنت کی ہے، باقاعدہ صحیح مسلم میں حدیث. اب اس میں مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ابلیس پر لعنت کرنا جائز ہے، کوئی کرے گا تو اس نے حرام کام نہیں کیا. البتہ افضل یہ ہے کہ اس پر لعن طعن نہ کی جائے، بلکہ اللہ کی پناہ پکڑی جائے شیطان سے، ابلیس سے، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ابلیس سے جو کہ مردود ہے. اس طرح بندہ اپنی زبان چلائے، وگرنہ ابلیس پر لعنت کرنا جائز ہے. کوئی کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ ثابت ہے حدیث سے. اور جس حدیث میں روکا گیا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، یہ کہ اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا کہ اگر تم اللہ کی پناہ مانگتے تو شیطان مکھی کی طرح سکڑ جاتا، تم نے اس کو لعنت دی ہے وہ پھول گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی ہے کہ صحابہ کی زبان بالکل اچھی ہو لوگوں کے سامنے. تو ہم بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گناہ گار بھی شخص ہو اس پر بھی لعن طعن نہیں کرنی چاہیے. آخری مسئلہ، اشارے سے لعنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایجل، اصل میں یہ بھونڈا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھونڈا ہے، یہ لعنت نہیں ہے. یہ اشارے سے لعنت نہیں ہوتی، یہ بھونڈا ہے. یہ اور یہ معاشرے میں رائج ہے. یہ کیا ہے مسئلہ سمجھیے گا کہ اشارے سے سلام بھی نہیں ہوتا. ہماری جو عادت بنی ہوئی نا صرف دور سے یوں کرتے ہیں، نہیں، زبان سے کہنا پڑے گا تب جا کے سلام ہوگا. وہ اشارے سے سلام صرف نماز میں ہوتا ہے، وہ خاص حالت ہے، اس کی خاص حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جواب ایسے دیا ہے، سلام نہیں کیا لیکن جواب ایسے دیا ہے. وگرنہ زبان سے سلام ہوتا ہے، اشارے سے سلام نہیں ہوتا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اشارے سے سلام یہودی کرتے ہیں. تو اشارے سے لعنت نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہے مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئیں، آپ یوں کہیں کہ یار بھائی جان میرے لیے دعا کرو اللہ مجھ پر رحم کرے، میں یوں کروں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں صرف یوں کروں، اس سے آپ پر رحم ہوگا؟ نہیں. یا میں اللہ سے یوں دعا مانگوں، ایسے رزق نازل ہوگا؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا. یہ اشارے ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ بھونڈا ہے، یہ لعنت نہیں ہے. اب ایک معاشرے میں رائج ہو گئی ہے یہ چیز،
معاشرے میں یہ رائج ہو گئی ہے کہ جو ایسے کرتا ہے وہ لعنت شمار ہوتی ہے. تو جس معاشرے میں یہ چیز رائج ہے تو وہاں بندے کو احتیاط کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی نے کر دیا تو او ہو اس نے لعنت دے دی بھائی، اب تو اس پر پلٹ کے آئے گی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اشاروں سے بھی بندہ ایسے اشارے نہ کرے جس کو معاشرے میں لعنت تصور کیا جاتا ہو. تو امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ لوگ جو الزام لگاتے پھرتے ہیں یہ بھی گناہ گار ہیں، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ان پر لعنت کریں؟ نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں اگر وہ مسلمان ہے تو. اگر کافر ہے تو عمومی طور پر لعنت کی جائے گی، اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسی شخص پر لعنت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.